الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. یہ ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے ہماری اس گفتگو کا آغاز کیا جا رہا ہے. یہ ماہ مبارک، یہ مبارک مہینہ جس میں پروردگار عالم نے انسان کے لیے بے شمار نعمتوں کا انتظام کیا، فضیلتوں کا انتظام کیا. خالق کائنات چاہتا ہے کہ اپنے بندوں کی ضیافت کرے، اس کو مہمانی پر دعوت کرے. یعنی یہ سمجھ لیں کہ ہوسٹ پروردگار ہے اور ہم گیسٹ ہیں پروردگار کے. جب کوئی کسی کی دعوت کرتا ہے تو اس کی دعوت کے لیے مختلف قسم کے انتظامات کرتا ہے. اسی طریقے سے پروردگار عالم نے ہماری اس دعوت کے لیے، اس مہمانی کے لیے بہت سارے انتظامات کیے. انسان کے لیے بے شمار، یہ ظاہری طور پہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ مبارک مہینہ جہاں ہمیں بھوک و پیاس کا احساس دلاتا ہے، ہمارے لیے بعض مومنین ہمیں یہ شکایت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہمیں بھوک و پیاس، تکلیف، یہ ہمیں جب کبھی جن در گرمی زیادہ ہے ان لوگوں کے لیے روزہ رکھنا دشوار، لیکن پروردگار خالق کائنات جو اپنے حبیب کے اوپر، ہم آج جو اپنی گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں اس گفتگو کے اندر اس خطبہ شعبانیہ کا تذکرہ کرنا چاہتے ہیں جس میں پیغمبر اکرم نے اپنی امت کے لوگوں کو، مسلمانوں کو اس مبارک مہینے کے حوالے سے جو ترغیب دلائی، جو باتیں بیان کی ہیں کہ یہ مبارک مہینہ وہ ہے کہ اگر انسانوں کو اس بات کا احساس ہو جائے، کیونکہ خطبہ شعبانیہ کے مختلف جملے ہیں، مختلف پیرائیں میں اور مختلف انداز سے گفتگو کی گئی ہے، جس کے اندر پیغمبر حبیب کبریا نے ارشاد فرمایا کہ لو یعلم العباد ما فی رمضان لتمنت ان یکون رمضان سنہ. یعنی اگر انسان کو علم ہو جائے، اس کو پتہ چل جائے کہ یہ رمضان کیا ہے، یہ مبارک مہینہ کیا ہے، اس کی فضیلتیں کیا ہیں، اس کا حسن کیا ہے، تو یہ انسان تمنا کرے گا کہ پورا سال اللہ تعالی ہمارے لیے رمضان کو مقرر کر دے. ہم تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں کہ جو مومنین رمضان کی مبارک مہینے کی اس پیاس اور اس بھوک کو محسوس کر کے کبھی یہ تصور کرتے ہیں کہ خالق کائنات نے ہمارے لیے یہ بھوک اور پیاس بنائی ہے، ہمارے لیے مشقت ہے، ہمیں تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن اسی جگہ پر پیغمبر اکرم ہمیں ارشاد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اگر انسان کو علم ہو جائے کہ یہ رمضان کیا ہے، یہ مبارک مہینہ کیا ہے، اس کی فضیلتیں کیا ہیں، تو یہ انسان یہ تمنا کرے گا کہ پروردگار عالم پورا سال ہمارے لیے رمضان کا رکھے. ہم اللہ کے بندے، ہم گنہگار بندے، ہم پروردگار کی نعمتوں کو محسوس نہیں کر سکتے،
ہم خالق کائنات کی ان الطاف کو اور ان رحمتوں کو محسوس نہیں کر سکتے ہیں جس کی طرف پیغمبر اکرم ہماری نشاندہی کرانا چاہتے ہیں۔ اس لیے ہمارے لیے یہ ایک مہینہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے گزارنا، کہ ہم کیسے یہ مبارک مہینہ جس کے اندر صبح سحری کے وقت سے لے کر کے اور افطار کے وقت تک کے ہمارے لیے یہ پرمیشن نہیں ہوتی ہے کہ ہم کچھ کھائیں، ہم کیسے گزاریں گے؟ لیکن اگر اس کے حسن کو، اس کے فضل کو، اس کی برکت کو انسان محسوس کرے تو یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے لیے پیغمبر اکرم ہمیں یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ اگر انسانوں کو علم ہو جائے تو وہ تمنا کریں گے، دعا کریں گے پروردگار عالم کی بارگاہ میں کہ یہ مبارک مہینہ اللہ اتنا طویل کر دے کہ پورا سال رمضان ہو جائے۔ یہ واقعاً محسوس کرنے والی بات ہے، یہ ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ ہماری روح اتنی ترقی یافتہ نہیں ہے، ہماری روح اتنی زیادہ ان مدارج کو اور ان عروج کے مراحل کو طے نہیں کر رہی ہے، اس لیے ہمیں یہ مشقت نظر آتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جسے کہا جاتا ہے کہ جب کوئی شخص کسی رحمت اور نعمت میں ہوتا ہے اس کو احساس نہیں ہوتا کہ وہ کس نعمت اور رحمت میں۔ خصوصاً اپنے سننے والوں کے لیے میں چاہوں گا کہ اس بات کو ایک مثال کے ذریعے سے کہ جہاں پر مثال میں یوں تحریر کیا جاتا ہے کہ جو مچھلی ہے، مچھلی پانی میں رہتی ہے، پانی سے نکالے تو مر جاتی ہے، پانی میں اس کی حیات ہے، انسان پانی سے باہر رہے تو زندہ رہتا ہے، پانی میں جائے تو مر جاتا ہے۔ لیکن کیونکہ مثال کسی مفکر نے مچھلی کی دی، اس لیے میں مچھلی کی مثال دیتا ہوں کہ ایک دفعہ مچھلی کو یہ بتایا گیا کہ اللہ نے ایک نعمت خلق کی ہے جس کا نام ہے پانی، اور وہ مچھلی سن کر کے کہ خالق کائنات نے ایک نعمت خلق کی ہے جس کو پانی کہا جاتا ہے، اس پانی کی تلاش میں وہ نکلتی ہے، چلتی ہے، سمندروں میں گھومتی رہتی ہے، تلاش کرتی ہے، کبھی کسی سے پوچھتی ہے، کبھی کسی سے پوچھتی ہے، اور پوچھتے پوچھتے ایک لمحہ اور ایک مرحلہ اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ کوئی مچھیرا اس مچھلی کو شکار کر کے اس پانی سے باہر نکال، اور جب وہ پانی سے باہر نکلتی ہے تو اس کو احساس ہوتا ہے کہ اب اس کی زندگی خطرے میں پڑ گئی ہے، اس کو اپنی زندگی گزارنا مشقت محسوس ہونے لگتی ہے، کبھی تڑپتی ہے، کبھی زمین پر اچھلتی ہے۔ تو کوئی جو نزدیک میں موجود ہوتا ہے مخلوق تو اس سے پوچھتی ہے کہ یہ کیا وجہ ہے کہ میں جب سے اس پانی سے جب سے میں اس جگہ پر موجود ہوں مجھے سانس لینے میں تکلیف ہے، مجھے مشقت ہو رہی ہے۔ کہا کہ اللہ نے ایک نعمت پانی کی شکل میں پیدا کی تھی، جس نعمت میں تم زندگی گزار رہی تھی، اب وہ پانی سے تم کو باہر نکال لیا گیا ہے، اس لیے تمہیں اپنی زندگی مشکل نظر آتی ہے، تمہیں حیات نظر نہیں آتی ہے۔ بات یہ ہے کہ جب تک ہم نعمت اور رحمت میں رہتے ہیں، جب تک کہ ہمیں نہ نعمت کی قدر ہوتی ہے نہ رحمت کی قدر ہوتی ہے۔ یہ جملے جو خطبہ شعبانیہ میں پیغمبر اکرم ارشاد فرما رہے ہیں، یہ جملے پڑھ کر کے ہم سن تو سکتے ہیں، ہم ان کا ترجمہ پڑھ کر کے سن تو سکتے ہیں، لیکن اس کو محسوس نہیں کر سکتے۔ بہت سے افراد سمجھ بھی لیں، بہت سے افراد اس کی گہرائی کو تصور بھی کر لیں، لیکن ایک بات کہی جاتی ہے ڈائجسٹ کرنا، ایک بات کہی جاتی ہے ہضم کرنا، ایک بات کہی جاتی ہے محسوس کرنا۔ یہ جملہ محسوس وہ کر سکتا ہے جس کو ماہ مبارک رمضان کی اہمیت کا، ہمیں جب تک کہ اس مبارک مہینے کی اہمیت کا پتہ نہیں ہوگا۔ خطبہ شعبانیہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، ہر مومن کے اوپر، بلکہ میں کہوں کہ ہر مسلمان کے اوپر یہ پیغمبر اکرم کا خطبہ ہے۔ شعبان سے پہلے اس کو کہا خطبہ شعبانیہ جاتا ہے، لیکن اس میں مبارک مہینے کے بارے میں پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس کی فضیلتیں کیا ہیں، یہ کیسا مہینہ،
اس مبارک مہینے میں پیغمبر کرم ارشاد کرتے ہیں، جب جملے شروع کرتے ہیں کہتے ہیں کہ ہوا شہر دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ، یعنی تم کو دعوت دی گئی، پروردگار عالم نے تم کو دعوت دی ہے، خالق کائنات تم کو دعوت دے رہا ہے الی ضیافت اللہ، اللہ کی مہمانی، وَجُعِلْتُمْ فِيهِ مِنْ أَهْلِ كَرَامَةِ اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ قرار دے رہا ہے اس مہینے میں ہر اس شخص کو جو مبارک مہینے کا روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کرامت والے لوگوں کی صف میں قرار دے۔ اپنی اہمیت کا اندازہ ہم کیسے لگا سکتے ہیں؟ یعنی واقعاً پروردگار عالم نے ہمارے لیے جو انتظام کیا ہے یہ کوئی عام مہینہ نہیں ہے۔ ویسے تو ہماری گفتگو خصوصاً مبارک مہینے کے حوالے سے اور اس کی اہمیت کے حوالے سے ہے، لیکن اسی مبارک مہینے میں جو ہم انا انزلنا پڑھتے ہیں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یعنی یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کے اندر کس چیز کو رکھا ہے، اس جو شب قدر کی بات کرتے ہیں، پورا سال، اس سال کے اندر رمضان کا مہینہ، یہ مبارک مہینہ، یہ اس فضیلتوں والا مہینہ، یہ کرامتوں والا مہینہ، اور اس کرامت والے مہینے کے اندر ابتدا میں بھی نہیں، پروردگار عالم نے ایک شب قدر رکھی ہے، یعنی انسان پورا سال جو کچھ بھی کرتا ہے، جتنے گناہ کرتا ہے، جتنی خطائیں کرتا ہے، جتنا بھی انسان مال شبہ کھاتا ہے، جتنا بھی ایسا مال کھاتا ہے جو انسان کی عقل کو سوچنے سے قاصر کر دیتا ہے، یہ مبارک مہینہ شروع ہوتا ہے، ہماری پریکٹس شروع ہوتی ہے، ہماری مشینری ایک دفعہ مینٹیننس کی طرف جاتی ہے، ہم روزہ رکھنا شروع، اس روزے کی عالم میں ہم بھوک برداشت کرتے ہیں، ہم پیاس برداشت کرتے ہیں، اور اس کے بعد جب یہ مشقت اٹھاتے ہیں، کہا یہی جاتا ہے کہ انسان اپنے نفس کو پاک کرنے کے لیے اپنی غذا، اپنی خوراک، اپنا کھانا، اپنا پینا، ان تمام چیزوں کے اوپر توجہ کرے تو انسان کا نفس جو ہے وہ پاکیزہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ کائنات اس پورے مہینے کے اندر سب سے پہلے پورے سال میں، یعنی انسان جو پورا سال کرتا ہے، جو بھی خطائیں کرتا ہے، جو بھی شبہ کھاتا ہے، جو بھی گناہ کرتا ہے، پہلے رمضان کے اسٹارٹ میں اس کے لیے مہار باندھے جاتے ہیں، اس کو لگام دی جاتی ہے، ہر کچھ نہیں کھانا ہے، ابھی نہیں کھانا ہے، ایک ٹائم ہے جس میں تمہیں کھانے کو ملے گا، اور اگر روزہ رکھا بھی ہے تو فقط کھانے اور پینے سے انسان کو نہیں بچنا ہے، بلکہ روزہ انسان کی آنکھ کا بھی ہوتا ہے، روزہ انسان کے کان کا بھی ہوتا ہے، روزہ انسان کی زبان کا بھی ہوتا ہے، اس بات پر ہم بعد میں ذکر کریں گے، لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے پیورٹی، پاکیزگی آپ میں پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور آہستہ 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 آپ کو تیار کیا جاتا ہے اس وقت کے لیے کہ جب شب قدر آنے والی ہوتی ہے، ایک ایسی رات جس میں تقدیریں لکھی جائیں، اس کے لیے تیار۔ ہمیں 10 دن گزر گئے اس رمضان، اس مبارک مہینے کے، اس ماہ مبارک کے 10 دن گزر گئے، کیونکہ اس میں ایک جو پہلا عشرہ جو ہم گزار چکے، جو 10 دن ہم گزار چکے، ان کو عشرہ رحمت کہا جاتا ہے، اور جو آنے والے 10 دن جس میں ہم داخل ہو رہے ہیں آج کی شب سے، اس کو عشرہ مغفرت کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد جو آخری عشرہ ہے، آخری 10 دن ہیں اس مبارک مہینے کے، ان کو عشرہ مغفرت کہا جاتا ہے۔ یعنی واقعاً ہم سوچیں کہ ویسے ہی دوڑتے دوڑتے جلدی جلدی ابھی رمضان مبارک مہینہ شروع ہوا تھا، ابھی 10 دن گزر گئے، یعنی خالق کائنات نے اس میں رحمت کا انتظام کیا تھا، ہم نے کتنی رحمت اس مبارک مہینے میں حاصل کی ہے، ہم کہاں اس رحمت کے سائے میں تھے جو ہمیں پروردگار عالم نے یہ موقع دیا تھا کہ ہم اس مبارک مہینے کے سائے میں تھے، اس میں ابتدا سے خالق کائنات کی رحمت ہماری شامل حال تھی، ہم نے کتنی رحمتیں اس مبارک مہینے کی اس 10 دن میں حاصل کر لی ہیں۔ ایک لحظے کے لیے آج جب شب انسان بستر پر جائے، جب لیٹے، جب خواب میں جانے سے پہلے، جب نیند میں جانے سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے تصور کرے کہ آج 10 دن گزر گئے رمضان
مبارک مہینے ہم نے کیا حاصل کیا، ہم نے کتنی تبدیلی اپنے اندر پیدا کی. یہ روٹین پریکٹس، ایک پریکٹس ہے ہم اس مبارک مہینے میں انجام دے رہے ہیں. صبح اٹھتے ہیں، سحری کرتے ہیں، اس کے بعد ہم غروب تک کے کھانے پینے سے پرہیز کرتے ہیں، افطار کرتے ہیں، اور پھر وہی روٹین کی پریکٹس ہماری جاری ہے. اس مبارک مہینے کا انتظام اس لیے نہیں کیا گیا ہے کہ ہم روٹین پریکٹس کے اوپر ہم نے پچھلے سال سے اس سال میں کیا تبدیلی محسوس کی. یہ ہمارے لیے ہے کہ ہم پروردگار عالم کی اس ضیافت میں، اس مہمانی میں، یہ دسترخوان جو بچھا ہے پروردگار کا، اس میں ہم حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں، ہم کیوں آئے، ہمیں خالق کائنات نے یہ توفیق کیوں دی. اول تو بہت سے ایسے افراد ہیں جن کو پروردگار عالم توفیق ہی نہیں دیتا کہ وہ اس ضیافت سے کچھ حاصل بھی کر سکے، یعنی روزہ رکھنے کی بھی توفیق نہیں. واقعاً جب کہا جاتا ہے نا کبھی کبھی کہ انسان 5 وقت کا نمازی ہو، اور کبھی ایسا ہو جائے کہ انسان نماز نہ پڑھ سکے، تو انسان یہ تصور کرتا ہے کہ یار نماز نہیں پڑھی. جو نماز پڑھتا ہے اس کی بات کرتا ہے، جو نماز پڑھتا ہے، نماز نہیں پڑھی، کیا ہوا، کیا وجہ ہے. اور علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس دن نماز قضا ہو جائے تو اس دن یہ تصور کرو کہ ایسا کیا گناہ سرزد ہو گیا ہے ہم سے کہ جس کی وجہ سے ہمارے خالق نے ہمیں اپنی بارگاہ میں قبول ہی نہیں، ہمیں توفیق ہی نہیں دی کہ ہم اپنے پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہو سکیں، اس کے سامنے کھڑے ہو سکیں. جب کوئی بزرگ بادشاہ، کوئی بڑے منصب والا، کوئی بڑی پوسٹ والا، اس کے سامنے ہم حاضر نہ ہو سکیں کسی وجہ سے، یا وہ ہمیں نہ بلائے، ہمیں دعوت نامہ نہ دے، حیا علی الصلاۃ، حیا علی خیر العمل، اذان کی صورت میں پروردگار عالم بتا رہا ہوتا ہے کہ نماز کی طرف آؤ، خیر عمل کی طرف آؤ، صلاۃ کی طرف آؤ، اور انسان نہ جا سکے. تو بزرگ علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان یہ سوچے کہ ہم سے کون سا ایسا ہوا کہ آج ہم اپنے اللہ نے ہمیں اس قابل نہیں سمجھا کہ ہم پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہو سکیں. اسی طریقے سے بہت سے ایسے افراد ہیں دنیا میں، یہ مبارک مہینہ آتا ہے لیکن اللہ توفیق نہیں دیتا کہ ان کو روزہ رکھنے کے لیے اس اور جو آ جاتے ہیں جن کو یہ توفیق ملتی ہے کہ وہ روزہ رکھ سکیں، تو ایسی صورتحال میں جیسا کہ ہم نے ابھی جملوں میں ارشاد فرمایا کہ پیغمبر اکرم اپنے ماننے والوں کو یہ ارشاد فرماتے ہیں، یہ بتا رہے ہیں اس خطبے کے اندر کہ ہوا شہر عیدم فیہ الی ضیافت اللہ، دعوت دی گئی جس طرح نماز کی دعوت دی جا رہی ہے، اسی طریقے سے پروردگار عالم اس مبارک مہینے میں اپنی مہمانی کی دعوت ہوا شہر دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ وجعلتم فیہ من اہل کرامت اللہ. بس جو اس دعوت میں آ گیا، جو اس مہمانی میں آ گیا، جو پروردگار کے اس دسترخوان پر آ گیا، وہ کیسا ہے؟ وہ ان صاحب کرامت لوگوں کے اندر شامل ہو جائے گا جن کو اللہ نے چن لیا ہے، قرار. تو پروردگار عالم واقعاً یہ سوچنے والی بات ہے. محسوس کریں، وہی والی میں کبھی عرض کرتا ہوں، کہیں پر بیان کرتا ہوں، کبھی نجی نشستوں میں بیٹھ کر کے گفتگو ہوتی ہے، انسان کبھی کبھی فقط یہ سوچ لے کہ انسان خود ہے کیا اللہ کا بندہ. ہم تصور کریں اللہ کا بندہ، اپنے حبیب کا ماننے والا مسلمان،
اپنے امام کا ماننے والا، آئمہ کا ماننے والا ہے، شیعہ ہے۔ یہ کتنے انسان کے لیے امتیازات ہیں، کتنی کیٹیگریز ہیں، کتنی فضیلت ہیں۔ پہلا بندہ پروردگار، اللہ کا بندہ ہے کہ اللہ کا بندہ ہے۔ اللہ کا بندہ جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی ہے، بندہ ہے، عبد ہے، غلام ہے۔ غلام کبھی اپنے آقا کی نافرمانی نہیں کرتا، آقا کے کہنے کی مخالفت نہیں کرتا۔ اللہ کا بندہ ہے، بندہ ہے، عبد ہے، غلام ہے، سب کچھ اس سے ہے، تو انسان کبھی مخالفت نہیں کرتا اللہ پروردگار کی، کبھی مخالفت نہیں کرے گا جب یہ سمجھ جائے کہ انسان اللہ کا پروردگار کا بندہ، کبھی بھی مخالفت نہیں، اس کے حکم کی کبھی بھی مخالفت، جرأت پیدا نہیں ہوگی جب یہ تصور کر لے فقط کہ میں اس کا بندہ۔ پھر اس کے بعد اپنے رسول کا ماننے والا ہے، ہمارا نام ہمارے رسول کے ساتھ جڑا، پیغمبر کے ساتھ جڑا۔ جس طریقے سے ہمارے امام فرماتے ہیں کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا، کہ ہمارے لیے باعث زینت بننا، باعث ننگ و عار نہ بن، کیونکہ اگر کوئی شخص تصور کر لے فقط اس بات، میں نے کہا نا بندہ ہونا بھی بڑا شرف، کیونکہ سورہ اسراء میں جب پیغمبر اکرم کی، یعنی یہ فضیلت ہے نا بھائی، معراج ہمارے پیغمبر کے لیے فضیلت ہے، ایک عظمت ہے، کسی بھی نبی کو معراج نہیں ملی ہے۔ اس میں جب پروردگار عالم نے سورہ اسراء میں اپنے حبیب کے لیے خطاب فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ، یعنی سب سے بڑا جو امتیاز تھا، سب سے بڑی جو فضیلت تھی پیغمبر کی، وہ عبد ہی، عبد ہونا تھا اپنے اللہ کے لیے۔ یہ خود قرآن میں پروردگار نے کہا کہ میرے لیے رسول کی سب سے بڑی فضیلتوں میں جو فضیلت ہے، جب میں خطاب کر رہا ہوں اسری بعبدہ، یعنی میں اپنے عبد کو لے کر کے جا رہا ہوں۔ عبد ہونا ایک بہت بڑی فضیلت، پھر پیغمبر کی امتی ہونا دوسری فضیلت، بڑی فضیلت۔ اس کے بعد تیسری فضیلت محب اہل بیت ہونا، محب علی ہونا، ولایت علی دل میں رکھنا، یہ تیسری۔ اب تصور کریں کہ اتنی فضیلتوں کے ساتھ ہم کس مہینے میں داخل ہوئے تھے؟ وہ مہینہ جس کے لیے خود پیغمبر کہتے ہیں کہ اگر لو تعلم العباد ما فی رمضان، کہ اگر بندوں کو پتہ چل جائے کہ اس رمضان کی کیا ہے، تو یہ دعا کریں گے کہ پورا سال رمضان کو ایسا مہینہ، ایسا جس کے لیے روایات میں ہے باقاعدہ کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ اس کو فقط رمضان نہ کہو بلکہ ماہ رمضان کہہ کر کے خطاب کرو، اور جو شخص بھی رمضان کہہ کر کے خطاب کرتا ہے وہ کفارہ دے کر کے اس کے لیے پروردگار کی بارگاہ میں رسوخ روح، یعنی ضروری نہیں، یہ شرعی حکم نہیں ہے کفارہ دینا، یہ شریعت نہیں بیان کی جا رہی، یہ فقہ نہیں ہے، بلکہ اہمیت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ کتنی زیادہ اہمیت ہے، اگر کوئی شخص فقط رمضان کہہ دے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کفارہ دے، یعنی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کی فضیلت، جس کی عظمت، جس کی رحمت، جس کی جو ہے برکتیں اتنی زیادہ ہیں کہ اس میں انسان اپنے آپ کو معمولی نہ سمجھے۔ تو ایسے مہینے کی طرف دعوت اللہ کی طرف سے، تو اللہ کا بندہ ہونا، پیغمبر کا امتی ہونا، اور مولائے کائنات کا ماننے والا، محبان علی میں سے ہونا، یہ ساری فضیلتوں کے ساتھ ہم اپنی فضیلت سمجھیں، اپنی اہمیت سمجھیں۔ اس کے بعد اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم روزے دار بھی ہیں، ہمیں پروردگار عالم نے یہ شرف بھی بخشا ہے، ہم اتنے بافضیلت ہیں، ہم اتنے باکرامت ہیں، خالق کائنات نے ہم کو بلایا اپنی بارگاہ،
دعوت دے کر ہم خود سوچ لیں، اب اپنے لیے ہم خود فیصلہ کریں کہ پروردگار عالم ہمیں کس منزل پر رکھنا چاہتا ہے اور ہم کس منزل پر کھڑے ہونا چاہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو کس منزل پر محسوس کریں۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس میں خالق کائنات نے اپنے ماننے والوں کے لیے رحمتوں کے دروازے کھول دیے، بخشش کے دروازے کھول دیے۔ جیسے میں نے کہا کہ پہلا عشرہ جو گزر گیا، آج آخری 10واں روزہ ہے، آج آخری دن ہے، تو آخری دن کے حوالے سے آج آخری دن ہے اس عشرے کا، کہ اس عشرے میں جو رحمتیں تھیں، جو رحمتیں حاصل کرنی تھیں، وہ رحمتیں گزر گئیں۔ وہ مہینہ ہے کہ جس کے پہلے عشرے کو ہم گزار چکے ہیں۔ ہم تصور کریں، میں نے ابھی اپنی گفتگو میں کہا کہ فقط آپ یہ تصور کر لیں، فقط آپ سوچ لیں، سمجھ لیں، آج جب ہم اپنے بستروں پر جائیں رات میں سونے، تو تصور کریں، سوچیں کیا حاصل کیا۔ ایک تصور، ایک فکر، ایک سوال کہ ہم نے حاصل کیا۔ اگر انسان فقط اتنا سوچ لے، فقط ایک سوال کے اوپر گفتگو فکر کر لے، میری گزارش ہے تمام سننے والوں سے جو مجھے سن رہے ہیں، لہجے کے لیے، ایک لہجے کے لیے سوچ، بہار قرآن کا مہینہ ہے، قرآن کتنا پڑھا، کیا حاصل کیا 10 دن کے اندر، فقط پڑھا یا حاصل، سنا یا حاصل۔ انشاءاللہ اپنی گفتگو کو ہم جاری رکھیں گے۔ اپنے اس مختصر سے وقت میں بہت ساری باتیں آپ کے گوش گزار نہیں کی جا سکتی ہیں، لیکن تصور کرنا ہے، سوچنا ہے۔ آج کے سوال کے اوپر اپنی گفتگو کو میں اختتام تک لے جاتا ہوں، یہ گفتگو کو ختم کرتا ہوں، اور اس کے بعد کل بھی ہم اسی ہی طریقے سے اگلے جملے جو ہیں اس خطبہ شعبانیہ کے، اس سے آگے چلیں گے، جس کے اندر پہلے تو خود اس مہینے کے حوالے سے 2-4 چیزیں نقل کی جائیں گی، جس میں خالق کائنات کے اس حبیب نے، پروردگار کے اس برگزیدہ نبی نے، افضل المرسلین نے کس طریقے سے اس مبارک مہینے کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ ہم ایک دفعہ محسوس کریں، جیسے میں نے کہا نا، آپ کو بلایا ہے دعوت، ہم سب کو بلایا گیا ہے دعوت کے لیے، کس مہینے میں؟ مبارک مہینے میں۔ مبارک مہینہ کون سا ہے؟ ہم پہلے وہ تصور کر لیں، ہم پہلے وہ سمجھ لیں، ہم پہلے اس چیز کے بارے میں علم حاصل کر لیں، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم کھڑے ہیں، ہم کس مبارک مہینے میں ہیں۔ ہمیں پروردگار نے اس طریقے سے اس مبارک مہینے میں رکھا ہے کہ چاروں طرف سے رحمتیں ہمیں گھیرے ہوئے ہیں، کیا ہم ان رحمتوں کو اپنے پاس آنے بھی دے رہے ہیں یا نہیں؟ کیا ہم ان برکتوں کو اپنے پاس آنے بھی دے رہے ہیں یا نہیں؟ یا فقط ہماری ایک پریکٹس ہے جو ہم انجام دیں؟ آخر میں دعا کروں گا، اپنے پروردگار کی بارگاہ میں وسیلہ بناؤں گا اس کے حبیب کو، وسیلہ بناؤں گا اس کے برگزیدہ بندوں کو، اور جن کو وسیلہ بنانے کا حکم دیا گیا کہ اے پالنے والے، میری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، خالق کائنات، یہ جس مبارک مہینے میں ہیں، جس کی ہمیں معرفت نہیں ہے، پروردگار ان کے وسیلے سے ہمیں اس مبارک عنایت فرما۔ پروردگار عالم، تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، خالق کائنات، اس مبارک مہینے کے صدقے میں ہمارے تمام تر اعمال کو، عبادتوں کو، طاعتوں کو، قیام کو، صیام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار عالم، تیری بارگاہ میں التجا کر، خالق کائنات، تیرے ماننے والے جہاں جہاں پر بھی دنیا میں آباد ہیں، پروردگار ان کو تمام تر مشکلات اور پریشانیاں ان سے محفوظ فرما، ان کو تمام تر بلاؤں سے، تمام تر مشکلات سے محفوظ فرما۔ پروردگار عالم، بالخصوص محبان علی جہاں جہاں پر بھی آباد ہیں، ان کے جان، مال، ناموس، عزت، آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار عالم، تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، خالق کائنات، اس مبارک مہینے کی جو خصوصی شبیں آنے والی ہیں، ان شبوں کو درک کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار عالم، تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، خالق کائنات، تیری بارگاہ میں وسیلے کے سوا ہمارے پاس اہل بیت کے وسیلہ اور پیغمبر اکرم کا وسیلہ ہے۔ کل شب جو گزری ہے اس میں بی بی خدیجہ کی وفات کی شب تھی، پروردگار تجھے ام المومنین
جناب حضرت خدیجہ کا واسطہ دے پروردگار عالم، جو مومنین بھی اس دنیا میں مریض ہیں، خصوصاً اس کرونا وائرس کی شکل میں جو لوگ مریض ہیں، پروردگار ان کو صحت کاملہ اور شفا عاجلہ عنایت فرما۔ ہمارے بچوں کو نقش اون محمد پر، حضرت اون محمد کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عنایت فرما۔ ہماری عورتوں کو، ہمارے جتنی بھی ہماری جو ماننے والی ہیں بی بی فاطمہ الزہرا کی، ان میزان خاص ہیں پروردگار عالم، ان کو بی بی فاطمہ الزہرا کی سیرت پہ چلنے کی توفیق عنایت فرما۔ خالق کائنات تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، ہمیں رزق حلال کمانے اور کھلانے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار تیری بارگاہ میں التجا، ہمارے اعمال سے امام زمانے کے قلب کو راضی و خوشنود فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں امام کے لشکر اور اعوان میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر، وعجل فرجهم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔